يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع أو قاطع رحم. متفق عليه. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ اسلام میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی میں بڑی غفلت، تساہل اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے. اگر میں آگے بڑھ کر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ آج رشتوں کو بہت کاٹا جا رہا ہے معاشرے میں. تو اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا برا اثر پڑتا ہے، اور یہ رشتوں ناتوں کو کاٹا جاتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے، انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم ان عناصر پر گفتگو کریں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے سورہ رعد کی آیت نمبر 25 ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو بھی کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کا بڑا برا انجام ہے. معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دنیا میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنا تھا. چنانچہ مسند احمد کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے، آپ نے کہا: بعثت لأتمم صالح الاخلاق، لوگوں مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق انقلاب برپا کیا، میں سمجھتا ہوں دنیا کا بڑا سے بڑا مصلح بھی یہ انقلاب برپا نہیں کر سکتا. معزز حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیتیں اتری: اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ آیتیں اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے بھاگتے ہوئے آئے. گھر پہنچے، مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت بیوی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا: خدیجہ، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں. اس موقع پر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا. یہاں دیکھیے، دنیا میں بیوی کے شوہر کے بارے میں زیادہ جاننے والے ماں باپ کے بعد اگر کوئی ہوتے ہیں تو بیوی ہوتی ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دی. اور یہ تسلی کے ایک جملہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: یا رسول اللہ، آپ کے اندر بڑی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ان اوصاف میں ایک وصف یہ ہے: انک لتصل الرحم. اے اللہ کے نبی، آپ کے اندر رشتوں کو جوڑنے اور صلہ رحمی کی بڑی اچھی عادت ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون صلہ رحمی کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں رشتہ داروں کا جو حق ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی آدمی ادا نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی دیکھیے، ہرقل ایک بادشاہ ہے، اس کے دربار میں حضرت سفیان رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، کئی سوال کرتا ہے. اور حضرت سفیان، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، تو وہ پوچھتا ہے: اے ابو سفیان، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان دیکھیے حالت کفر میں رہ کر ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے کیا کہتے ہیں: اے ہرقل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کہتے ہیں تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دیکھو، اور اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید نہ کرو. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ہرقل کے سامنے کہا: وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. اے ہرقل سن لو، اللہ کے نبی ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے، سچ بولنے کا حکم دیتے، پاک دامنی کی زندگی گزارنے کا حکم دیتے. اور یہ جملہ میرے خطبے سے متعلق ہے. ابو سفیان نے کہا: ہرقل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا مکمل طور پر حکم دیتے تھے. معزز حاضرین، یہ دنیا میں آپ یہ بات یاد رکھیے، اسلام کے اندر رشتوں ناتوں کی جو اہمیت ہے، دنیا کے کسی مذہب میں وہ اہمیت نہیں ہو سکتی. اور آپ یہ بات مکمل طور پر سمجھ جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم پر جو آیتیں اتری ان آیتوں میں بتایا گیا کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، رشتہ داری کیا ہوتی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو کیسے مکمل طور پر ادا کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ 1 مہینے پہلے حضرت ابراہیم کی ہم نے سیرت پڑھی، وہ ابراہیم کو بھی دیکھو حالت کفر میں تھا، باپ بت پرست تھا، بلکہ بتیں بناتا بھی تھا جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم اپنے باپ سے کیسے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورہ مریم پڑھیے، اللہ فرماتا ہے اے میرے ابا جان، یہی الفاظ علامہ عبد القیم رحمہ اللہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو جاہل نہیں کہا، بلکہ ایسے انداز سے خطاب کیا کہ ابراہیم کا ایک ایک لفظ آزر کے دل میں اتر سکتا تھا، مگر توفیق تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو مکمل طور پر جو ہے ہدایت نہیں دے سکے۔ اور اسی طریقے سے یہ رشتہ داری کی جب بات آتی ہے، سب سے پہلے رشتہ داری میں سب سے اونچا جو درجہ آتا ہے وہ ماں باپ سے حسن سلوک ہے۔ یہ دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں مجھے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے اور یہ کہتی ہے جب تک تم محمد کا انکار نہیں کرتے اس وقت تک میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی، جا کے دھوپ میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنی ماں پر بڑا رحم آتا، کہتے یا رسول اللہ میری ماں یہ کہتی ہے کہ میں آپ کا انکار کر دوں، آپ کے قرآن کا انکار کر دوں، آپ کی شریعت کا انکار کر دوں۔ تو اس موقع پر آسمان سے آیتیں اترتی ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہا بچوں کے لیے ماں باپ کی اطاعت کرنا واجب ہے، لیکن اگر وہ کفر و شرک میں بدعت و خرافات پر اکساتے ہیں ان باتوں میں ماں باپ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ معزز حاضرین یاد رکھیے رشتوں کو جوڑنا یہ واجب اور ضروری ہے، اسی طریقے سے رشتوں کو کاٹنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ اس طرف اشارہ فرمایا، بلکہ قرآن میں 2 آیتیں ایسی آئیں جن 2 آیتوں میں بتایا گیا رشتوں ناتوں کو کاٹنا یہ زمین میں فساد مچانا ہے۔ آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں رشتوں ناتوں کی کوئی اہمیت نہیں، بازو رہتے ہیں، اوپر نیچے رہتے ہیں، بھائی بہن آپس میں بات نہیں کرتے، یہ دنیا میں فساد نہیں تو کیا ہے؟ اور یاد رکھیے جس معاشرے میں رشتوں کو کاٹا جاتا ہے وہ معاشرہ اور سوسائٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس دیکھیے رشتوں ناتوں کو جوڑنے سے کیا فضیلت آتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ او ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ رواہ البخاری و مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو آدمی یہ حدیث سن لیتا ہے تو گویا وہ رشتوں ناتوں کو توڑنے سے جہاں بچے گا وہیں رشتوں ناتوں کی اہمیت کو اپنے زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی اس بات سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ رشتوں ناتوں کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں آدمی کی عمر میں اضافہ حقیقی طور پر کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتوں ناتوں کو جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی عمر میں برکت دیتا ہے اور اس کی زندگی مکمل طور پر اچھی ہو جاتی ہے۔ معزز حاضرین اسی لیے دیکھیں گے آپ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام کیسے تھے، انہوں نے رشتوں ناتوں کی اہمیت جانی، رشتوں کو جوڑا، ماشاءاللہ اس وقت کا وہ معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو گیا۔ آج ہمارے گھروں میں رشتوں ناتوں کی کوئی اہمیت نہیں، اسی لیے ہمارے زندگی سے برکت کا خاتمہ، ہمارے زندگیوں سے محبت کا خاتمہ اور ہمارے زندگیوں میں پریشانی وحشت کیوں آ رہی ہے؟ انہی رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ معزز حاضرین رشتے کیسے کٹتے ہیں؟ علماء نے بتایا کہ وہ کٹنے کے 2 اسباب ہیں۔ کچھ اسباب ایسے ہیں جو گھر کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے باہر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ان اسباب کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں رشتے کاٹے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رشتہ داری کو جوڑنے کی جو فضیلت اور فائدے ہیں وہ ہم اس سے ناواقف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں الرحمن ہوں، الرحیم ہوں، میں نے اسی سے رشتہ داری کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا
ہے میں نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے ہوئے. رشتہ داری کہنے لگی اے اللہ جو مجھے جوڑے گا تو اسے جوڑ اور جو مجھے توڑے گا اسے تو توڑ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ آئے, کہا من وصل کی وصلتہ ومن قطع کی قطعتہ. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری سے کہا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا, جو تجھے توڑے گا میں اس کو بھی مکمل طور پر توڑ دوں گا. اور یہ بات یاد رکھیے صلہ رحمی کرنے والا جنت میں جانے کا سبب بنے گی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سب سے پہلے داخل, دیکھیے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں, داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں ارشاد فرمائی. اس میں کیا کہا, وصل الارحام الی ان قال تدخل الجنت بسلام. لوگوں ایک اسلامی معاشرے میں صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. صلہ رحمی کرو, رشتوں ناتوں کے حقوق کو ادا کرو, جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک آیت پڑھی واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اور یہی آیت خطیب یا قاضی خطبہ نکاح میں بھی پڑھتے ہیں. خطبہ نکاح جب ہوتا نا کیا ہوتا ہے, خطبہ نکاح جب ہوتا ہے اس میں صرف دولہا دلہن آپس میں نہیں ملتے, دونوں خاندان آپس میں ملتے ہیں. اس میں بتایا گیا لوگوں رشتوں ناتوں کو نہ توڑو. گویا دولہا دلہن کو آیت پڑھ کے سمجھایا جا رہا ہے آج یہ جو خاندان آپس میں ملے جلے ہیں یہ دونوں خاندانوں کو مرتے دم تک ایسے ہی مل کر زندگی گزارنا چاہیے. اور دیکھیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی. کیا کہا, وَأَوْصَانِي بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَتْ. کہا لوگ رشتوں ناتوں کو کاٹیں گے تم رشتوں ناتوں کو مکمل طور پر جوڑنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک, جو آدمی تمہاری رشتہ داری کو کاٹے اسے جوڑو. ہمارے پاس کیسے ہوتا ہے, قربانی ہوتی ہے ہم اپنے چچا کو دیتے انہوں ہم نہ گوشت دیتے تو ہم سمجھ گئے ہم نے رشتہ داری کا حق ادا کر دیا. نہیں, رشتہ داری کا حق کب ادا کرتے ہیں, سامنے والا کاٹے تو ہمیں جوڑنا, یہی اصل میں رشتہ داری ہوتی ہے. دیکھیے رشتہ داری کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں, برکت کی زندگی, محبت والی زندگی, پرسکون زندگی. اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے جن خاندانوں میں بھائی بہن خالہ پھوپھی ذات پورے مل کر ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ خاندان یہ کنبہ بڑا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے, ہنستے کھیلتے رہتے ہیں اور چہروں پر اس کا اثر ملتا ہے. جو لوگ رشتوں ناتوں کو کاٹتے ہیں آپ ان کے چہرے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ رشتوں کو مکمل طور پر جوڑنے والا نہیں ہے. دوسرا سبب رشتوں کو کیوں کاٹا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی رحمت پر ہمارا کمزوری ایمان ہے. دیکھیے ہم سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں, الرحمن الرحیم. کیا مطلب, رحم کرنے والا مہربان. میں سمجھتا ہوں جو بندہ الرحمن الرحیم کے معنی مفہوم کو سمجھ جائے گا وہ زندگی میں کبھی رشتوں ناتوں کو نہیں توڑے گا. کتنے مرتبہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے مگر یہ جذبہ رحم ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, کیا کہا, اللہ پر ایمان رکھنے والا, آخرت پر ایمان رکھنے والا, اس پر ضروری ہے کہ وہ رشتوں ناتوں کو مکمل طور پر جوڑے. آپ کو بتاتے ہیں رشتوں ناتوں کو جوڑنے کے لیے اسلام نے مذہب کی بھی جو ہے قید نہیں رکھی. لہذا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, کہتے یا رسول اللہ دیکھیے میری کافر ماں میرے پاس آ جاتی ہے, کیا کروں, بات کروں یا نہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرے اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کافر ماں باپ ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تو کیا ہمارے مسلمان ماں باپ اور ان کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے؟ مکمل طور پر حکم ہونا چاہیے. لہذا میں سمجھتا ہوں جس کے دل میں جذبہ رحمت ہوتا ہے وہی رشتوں ناتوں کو جوڑتا ہے, جس کے اندر جذبہ رحمت ختم ہو جاتا ہے وہی رشتوں ناتوں کو مکمل طور پر توڑتا ہے. اللہ پر ایمان لانے والا کبھی رشتوں ناتوں کو نہیں توڑ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو قبول کرنے والا وہ رشتوں ناتوں کو توڑ نہیں سکتا. ہم اللہ کے رحمت پر بھی ایمان لائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے پر بھی ایمان لائے. یہ دونوں رحمتوں پر ایمان لانے کے باوجود اگر ایک مسلمان رشتوں ناتوں کو کاٹتا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا جذب رحم کہاں چلا گیا. اور یہ بات یاد رکھیے آپ, جس کے اندر جذب رحم نہیں ہوتا
ہوتا وہ معاشرے کا بڑا بدبخت انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہا جس کے دل سے جذب رحم اٹھا لیا جائے وہ بڑا بدبخت انسان ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ ایک قریے کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ غور سے سنیے مثال یہ، اللہ کے نبی کے پاس آئے، نبی کے پاس ہے تو کیا کر رہے ہیں نبی؟ ایک ران پر حضرت حسن کو بٹھائیں اور ایک ران پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بچوں کو چوم رہے ہیں، وہ اقرا بن حابس دور کھڑے ہو کر یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ، دیکھیے میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے اپنے بچوں کو چوما نہیں ہے، یہ کیسا سخت باپ ہوگا جو اپنے بچوں کو چومتا نہیں ہوگا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اقرا، بات یہ ہے تم کو شاید بچپن میں رحمت ملی نہیں ہوگی، اس لیے تمہارے اندر جذب رحم نہیں ہے۔ جن بچوں کو بچپن میں رحم نہیں ملتا وہ بڑے ہو کر بھی جذب رحم سے پیش نہیں آتے۔ اور بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے اقرا بن حابس سے کہا اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے جذب رحمت کو نکال دے تو میں کیا کروں؟ لہذا اپنے دلوں میں جذب رحم پیدا کرو اور رحمت، یہ نرمی محبت پیدا کرو گے، یہ رشتوں ناتوں کی محبت بھی ہمارے دلوں میں آئے گی۔ اور اسی طریقے سے یہ جذب، یہ رشتہ داری کو کاٹنے کا ایک بڑا سبب ہمارے اندر جہالت ہے۔ جہالت کا مطلب کیا؟ ہمیں معلوم نہیں رشتہ دار کون، رشتہ کون ہوتا ہے، ہمیشہ کا رشتہ کون، عارضی رشتہ دار کون، سسرالی رشتے کیسے ہوتے ہیں، کن کے سامنے جانا، کن کے پاس نہیں جانا، کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے، خالہ کا درجہ الگ، تایا کا درجہ الگ، چچا کے جو ہے بچوں کا سب کا درجہ الگ ہوتا ہے۔ اسلام نے پورے کیٹیگری بتائے، لیکن ہم جب نہیں جانتے صلہ رحمی کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حدود کیا ہوتے ہیں، ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں، یہ نہ جاننے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں پیدا ہو۔ اور ایک بات بھی مجھے سمجھ میں آتی ہے، ہم کھاتے پیتے زندہ ہیں مگر ہماری دینی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ بتائیے کون سا باپ ہے جو اپنے بچوں کو بتاتا ہوگا کہ چاچا کا درجہ کیا ہوتا ہے، نانی کا درجہ کیا ہوتا ہے، خالہ کا درجہ، طیبہ کا درجہ بتاتے ہیں؟ آج نہیں، بلکہ ہمارے جاہل ماں باپ تو ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو رشتوں ناتوں سے کاٹ کر رکھنے میں بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کو رشتوں سے کاٹا تو یہ اللہ کی نظر میں نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نافرمان ہوں گے۔ لہذا دینی تربیت کے فقدان کی وجہ سے بھی یہ چیز آتی ہے۔ چوتھا سبب، رشتے کیوں کٹتے ہیں؟ تکبر کی وجہ سے کٹتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے یہ۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ جب بندے کے اندر 3 یہ صفتیں آ جاتی ہیں تو سارے برے اخلاق آ جاتے ہیں۔ یہ غور سے سنیے کیا بولتے ہیں؟ اصول الخطایا ثلاثۃ الکبر والحرص والحسد۔ جس کے اندر تکبر ہے، جس کے اندر دنیا کی حرص ہے، اور جو آدمی دوسروں کی نعمتوں پر جلتا ہے، یہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو سارے گناہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے کہا تکبر وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے آسمان میں سب سے پہلا گناہ ہوا، تکبر وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے زمین میں سب سے بڑا جو ہے فساد ہوا۔ کیا ہوا؟ تکبر کیا نا ابلیس نے، کیا کہا جب آدم کے سامنے سجدہ کرنے کی بات ہے تو کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مٹی کے سامنے جھکنے کو کہہ رہا ہے تو، حالانکہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے۔ اور یہی حابیل و قابیل کی دشمنی حسد کی وجہ سے ہوئی، دونوں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ یاد رکھیے، یہ تکبر جب آ جاتا ہے تو رشتے کٹ جاتے ہیں۔ جو آدمی عاجزی سے، تواضع سے، نرمی سے زندگی گزارتا ہے اس کے سامنے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء میں کہا حقوق 10 طرح کے ہوتے ہیں، ماں باپ کا، فلاں فلاں کا۔ اس آیت کے آخری میں اللہ نے ایک پتے کی بات کہی، کہا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ یہاں اہم دیکھیے، اللہ نے بتایا باپ کا درجہ، ماں کا درجہ، فلاں فلاں کا درجہ، ان تمام حقوق کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والے کو، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں علامہ قرطبی طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں جو تکبر کرتا ہے رشتوں ناتوں کو کاٹتا ہے، اور جس کے اندر گھمنڈی آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی جو ہے مکمل طور پر رشتہ داری کو کاٹ لیتا ہے۔ میرے اور آپ کے رشتہ داروں میں کئی ایسے فخر و غرور والے ہوں گے جن کو زمین نظر نہیں آتی، ہمیشہ ان کی سوچ اور ہمیشہ ان کا سر آسمان پہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو گرا ہوا دیکھتے ہیں، جب کوئی غریب ان کا رشتہ دار ان کے گھروں میں آتا ہے تو ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیے جانے والے
والے الفاظ، ان کو جو ہے ان کی طرف دیکھے جانے والی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں. غریب رشتہ دار جب ان مالدار کے گھر میں جاتا ہے تو اپنا منہ لے کر مکمل طور پر واپس ہو جاتا ہے. لہذا یاد رکھیے ہمارے پاس رشتہ داروں میں کسی کو اپنے مال پر فخر ہے، کسی کو اپنے تجارت پر فخر ہے، کسی کو اپنے خاندان پر فخر ہے، کسی کو اپنے حسب و نسب پر فخر ہے، کسی کو اپنے کپڑے پر، کسی کو اپنے جوتوں پر فخر ہے. یہ بات یاد رکھیے اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں عزت کا معیار نہیں ہے. اللہ کے پاس عزت کا اگر معیار ہے تو تقوی ہے. اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. معزز حاضرین، اگر ہمارے گھروں میں اگر کوئی رشتہ دار آئے، سمجھیے میرے پاس مال ہے، اگر میرے پاس کوئی مطلب توازن سے زندگی گزارنے والا کوئی غریب آتا ہے، اس کو گرا کر نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے برا سلوک نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، مالدار آئے تو صوفہ پر بٹھاؤ، اگر غریب آیا تو نیچے بٹھاؤ. یہ تفریق نہیں کرنا چاہیے. لہذا مالدار رشتہ داروں کے گھروں میں غریب محتاج رشتہ دار آتے ہیں، ان سے بڑا برا سلوک کیا جاتا ہے. میں کہوں بڑا افسوس کی بات ہے، یہ خود ہم نے دیکھا ہے ہمارے اپنے زندگیوں میں، تجربات میں. ہم اپنے مالدار جو لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو بول دیتے ہیں فلاں رشتہ دار آئے یا کوئی بھی غریب گھر پر آئے، اس کے ہاتھ میں ایسا پیسہ ڈالنا تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ کو نہیں لگنا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ فقراء و مساکین سے اتنی بغض و عداوت، یہ پریشانی، اور جو ہے غریب اگر ضرورت مند آتے ہیں یا رشتہ دار آتے ہیں ان سے ایسا سلوک کرنا بڑا خطرناک ہے یہ. اور اسی طریقے سے ایک بات بھی ہے، چھٹی بات، مالداری کے فتنے سے بھی رشتے کٹتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے 4 بھائی ہیں، 3 بھائیوں کو اللہ نے اچھا مال دیا ہے، گھر ہے، تجارت ہے، مگر ایک بھائی جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، مرتا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دینے والا کوئی بھی نہیں. اس کے بچوں کی شادی کرنا، تعلیم کے مسائل کچھ بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں مست ہیں. میں اپنے گھر میں کھا لوں، گھر کا دروازہ بند کر لوں، پورے میرے بھائی بہن بھاڑ میں جائیں، پریشان ہو جائیں، مجھے ان سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا یہ مال فتنہ ہے. آج یہ مال کتنے رشتوں کو کاٹ رہا ہے. دیکھو مالدار گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں، شادی محل کا کرایہ کتنا، 1.5 لاکھ 3 لاکھ. حالانکہ بھتیجی بغیر شادی کے بیٹے بیٹھی ہوئی ہے، بھتیجا، اس کے رشتہ داروں میں ایسے کتنے غریب جو ہے رشتہ دار ہوں گے جن کی یہ 1.5 لاکھ میں 3 لاکھ میں شادی کی جا سکتی ہے. ایسے ہمارے معاشرے کا ماحول ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قارون کا ذکر کیا. قارون جانتے ہیں نا، جس کو اپنے مال پر بڑا فخر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے قارون، اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے مال دے کر کے، تم دنیا والوں پر احسان کرو. لہذا جو مالدار رشتہ دار ہوتا ہے اس کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کی مکمل طور پر کیا کرے، ان کا ساتھ دے. اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، دیکھو صدقے کا مال عام فقیر کو دے گے تو صدقے کا ثواب ملے گا، مگر یہ صدقہ رشتہ داروں کو دو گے تم 2 ثواب کے مستحق ہو جاؤ گے. ایک تو صلہ رحمی کا ثواب اور دوسرا صدقے کا ثواب ملے گا. اور ایک بات بھی ہے، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غریب رشتہ دار ہمارے پاس مال مانگنے آتا ہے تو ہم بولتے اسے دوبارہ گھر کے دہلیز پہ تو پاوا مار کو توڑا تم، ایسے انداز میں بات کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کیا فرمایا. دیکھیے ایک آدمی مر گیا ہے، اس کا مال ہے، اس کا مال کس کو جائے گا، رشتہ اس کے وارثین کو جائے گا. اللہ کیا فرماتا ہے، اگر مال کی تقسیم کے وقت وارثین کے علاوہ اگر کوئی دوسرے غریب رشتہ دار آ کر بولے ذرا ہمارا بھی خیال کرو، ذرا ہمارا بھی ضرورت دو، تو کیا کرنا، پورے وارثین مل کر اپنی وراثت میں سے تھوڑا تھوڑا کیا نہیں دے سکتے؟ کیا ہم اپنے رشتہ دار پر 100 روپے خرچ نہیں کر سکتے؟ اگر معمولی مثال لیں، ریچارج کرتے ہیں 300-400، مگر اپنے رشتہ دار کو 50 روپے دینے سے کے بارے میں ہم سوچ لیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، مال تقسیم ہوتے وقت غیر وارث رشتہ دار آتے ہیں، ان سے اچھی بات کرنا، ان کو غلط انداز سے جھنکانا اور جھڑکنا نہیں چاہیے. اگر یاد رکھیں اگر آپ اپنے غریب رشتہ دار کو جو ہے دھتکارتے ہیں، یاد رکھو اس کی آنکھ نہ روئی، کم از کم اس کا دل تو ضرور روئے گا اور وہ ایسے ہی باہر نکل جائے گا. اور اسی طریقے سے رشتے کٹتے کیوں ہیں، اس کا ایک بڑا سبب جائیداد سے متعلق جھگڑے اور اس کو شریعت کی روشنی میں حل نہیں کرنا. آج آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مسجد کی صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب اپنے بہنوں کا رشتہ حق ادا کرنا ہوتا ہے اور جائیداد تقسیم کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس پر مکمل طور پر حاکمانہ انداز سے فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہذا یاد رکھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کا
حق ادا کر رہے ہیں. اگر جائیداد کی تقسیم کے وقت اگر ہم اور آپ نے بہنوں کا حق مارا اور مکمل طور پر ان کی حق تلفی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. آج یہی ہو رہا ہے, بہن کا حصہ مار دیا جا رہا ہے. سمجھیے 4 بہنیں ایک بھائی, کیا کرتا ہے ایک بھائی سب کو 1 لاکھ 2 لاکھ دے کے منہ بند کر ڈالتا, اور عورت بھی کیا ہے کمزور مخلوق ہے, کیا بولے گی, وہ ایسے ہی چھوڑ دیتی ہے. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں مسائل حل کرنے کے بجائے یہ جائیداد کے مسئلے وراثت تقسیم کرنا, کہاں جانا یہ حل کرنے مسجد کے امام کے پاس جانا یا نہیں تو مدرسے کو جانا چاہیے. آج لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ جائیداد کے جھگڑے لے کر کیا ہو رہا ہے, جائیداد کے جھگڑوں کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو مار لے رہے ہیں. آج آپ سنتے ہوں گے, آج بھتیجے نے چاچا کو مار دیا, فلاں نے اس کو مار دیا, اور افسوس کی بات ہے کورٹ کچہری کو جا کے اسلام کو مفت میں بدنام کرتے ہیں. جو انڈیا کی کورٹ ہے وہ جو فیصلہ کرتی اسے وہ پسند ہے, شریعت کی روشنی میں جائیداد اور وراثت کے مسئلے کو حل کرنا اسے پسند نہیں ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, ایسا بھی ہوتا ہے رشتہ داروں میں. کیا ہوتا ہے, ایڈوکیٹ کے جا کو پیسے کھلا دیتے ہیں اور انہیں غلط فیصلہ اس کے حق میں کر دیتا ہے تو بہنیں ساری متاثر ہو جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا بھی بڑا خطرناک انداز ہوتا ہے. یہ جائیداد کا جھگڑے ان وجہ سے بھی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیے تایا اپنے بھائی سے بات نہیں کرتا, ماں اپنے بہن سے بات نہیں کرتی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جائیداد کو حل کرنے کا جو شرعی حکم دیا اس پر نہیں چل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ رشتوں ناتوں کو کاٹنے کی ایک وجہ تقوی کی کمی اور آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہونا. یہ بات یاد رکھیے آپ, اگر ہم اور آپ رشتے کاٹتے کاٹتے اگر مر گئے, سمجھ جاؤ قبر میں بڑا سخت عذاب ہونے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ گناہ کبیرہ کر کے انسان مرا, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف بھی کر سکتا, چاہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج سکتا ہے. لہٰذا یہ کبیرہ گناہ ہے رشتے ناتوں کو کاٹنا. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے وعیدیں سنائی. ایک ایک حدیث پڑھتے ہیں, ہم راؤنڈ کھڑے ہو جاتے ہیں. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رشتوں ناتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کیا مطلب ہے حدیث کا؟ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے رشتوں ناتوں کو کاٹنے والا جتنا کاٹا ہے اتنا جہنم میں جائے گا. اس کے اندر جو بھی نیکیاں اور ایمان ہے اس کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا. ہم میں سے کون ہے جو جہنم کی آگ میں جلنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جو جنت میں لاش میں جانا چاہتا ہے؟ جانا چاہتا ہے, نہیں جانا چاہتے ہیں. لب جئی نہ نہیں جانا چاہتے تو رشتوں ناتوں کو مت کاٹو. اور اسی طریقے سے ایک بات بھی آپ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کا بدلہ دنیا ہی میں اللہ دیتا ہے. رشتوں ناتوں کو کاٹیں گے, اللہ تعالی ہماری آنکھ کھلی ہے اسی وقت میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا. کیسا کہ جیسے ظلم کرنا اور رشتوں ناتوں کو کاٹنا. میں سمجھیے, اگر میں اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوں, میرے پیٹ اور کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد میری نافرمانی کرے گی. جیسے آج ہم اپنے ماں باپ کو کبھی اپنے گھروں سے نکالتے ہیں, کیا ہوگا؟ ایسے ہوگا تمہارے گود میں پیدا ہونے والی اولاد تم کو اپنے گھر سے نکالے گی. یہ مکافات عمل کی ہے دنیا, آپ جیسے کرو گے ویسا مکمل طور پر ثواب پاؤ گے. اور اس طریقے سے یہ حدیث پڑھتے ہیں تو اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دیکھیے جمعرات کی شام میں, کل جو گزرا ہے جمعرات کی شام میں اور جمعہ کی رات میں آدم کے بیٹوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. یہ ویکلی رپورٹ ہوتی ہے نا, یہ جمعہ سے لے کر جمعرات تک ویکلی رپورٹ اللہ کے پاس پیش کی جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک آدمی کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمعرات کی شام میں پیش کیا جاتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو کاٹنے والے کا عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ حدیث دیکھیے, پورا عمل قبول ہو سکتا ہے مگر یہ آپ نے رشتہ داری کو جو کاٹا نا, اس وجہ سے سارے عمل تباہ و برباد ہو سکتے ہیں. یہ حدیث سنیے, صحیح الجامع میں حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے آدمی رشتہ داری کو حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا ہی میں دکھاتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور فرمایا دیکھیے اگر کسی گھر والے بدکار ہیں,
ایک گھر ہے، اس گھر میں بدکار لوگ رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، ایسے لوگ بھی ہیں، مگر ایسے لوگ بھی اگر رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو ماشاءاللہ برے ہونے کے باوجود بھی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے بعد ثواب پالیں گے۔ آپ نے فرمایا بدکار لوگ بھی صلہ رحمی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے گا اور ان کی مکمل طور پر جو ہے حفاظت کرے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ رشتہ داری کو توڑنے سے کیا ہوتا ہے، سارا خاندان نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بڑے افسوس سے میں آپ کے سامنے کہوں، میرے بچے ہیں، آپ کے بچے رشتہ دار ہیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، ہوگا کیا، یہ خالہ زاد بھائی، یہ چچا زاد بھائی آپس میں نہیں جانے کی وجہ سے خالہ بھی مر گئی، چاچا بھی مر گیا، یہ دونوں بچے آپس میں نہیں ملیں گے، نہیں معلوم کون، یہ خالہ زاد بھائی یا چاچا کا بیٹا یا تایا کا بیٹا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے دور رہے، خالہ بھی مر گئی، چاچا تایا مر گئے، دونوں کے بچے کبھی آپس میں ملنے والے نہیں ہیں۔ لہذا اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرو۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، یہ رشتوں ناتوں کو کاٹنے کا ایک سبب ماں باپ کی اس بارے میں لاپرواہی ہے۔ کیسے؟ شوہر کیا کرتا ہے، بچوں کو اپنی ماں کے پاس لے جاتا ہے، دادی دادیال فلاں فلاں، ماں کیا کرتی ہے، اپنے بچوں کو اپنی طرف لے جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 50-50 ہونا چاہیے۔ کیسا؟ شوہر کی ذمہ داری کیا، دادا کون، دادی کون، تایا، چاچا، پھوپھی، پورا تعارف کرانا۔ ماں کی ذمہ داری کیا، ماں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے نانی کون، نانا کون، خالہ کون، پورا کرنا چاہیے۔ اگر باپ خالی اپنے بچوں کو اپنے ددیال کی طرف کھینچے، پورا نانی کی طرف پورا ختم ہو جاتا۔ کبھی عورت کیا کرتی ہے، رشتہ داروں کو اپنے خاندان کی طرف کھینچتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ددیال کے بارے میں بدزنی پیدا ہوتی ہے۔ ایسا بول دیتے دادی کے گھر کو نہیں جانا، نانی کے گھر کو نہیں جانا۔ بچپن سے ماں باپ اپنے بچوں کو رشتوں ناتوں کو کاٹیں گے تو کیسے ہوگا؟ لہذا دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دونوں طرف تعلقات ہونا چاہیے۔ بچے صرف ننیال کے نہیں ہونا، ددیال کے نہیں ہونا، دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اعتدال کے ساتھ دونوں کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کریں۔ اور رشتوں ناتوں کے کاٹنے کا اور ایک بڑا سبب صبر و تحمل اور ضبط کی کمی ہے۔ آج دیکھیے خاندانوں میں ایک چھوٹا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جیسے عید کے دن سب ملتے ہیں اور اسی طریقے سے کبھی شادی وغیرہ میں ملتے ہیں، تو یہ وقت کیسے ہوتا ہے، خاندانوں کو جوڑنے کا ہوتا ہے، دلوں کو جوڑنے کا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے جہاں کہیں لوگ ملے، پرانی فائل کھل گئی، سب کے سامنے لڑائی شروع ہو گئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہن بھائی سے پوچھتا ہے ناشتہ کر لیے، انہیں جھوٹ بولتا ہے نہیں کیا فلاں، شروع وہیں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا اپنے دل میں یاد رکھیے، یہ رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا ہو تو اپنے اندر صبر پیدا کرو، تحمل پیدا کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت اپنے اندر پیدا کرو، یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بڑا نہ بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ مومن جو لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، اگر وہ تکلیف دیتے ان پر صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس آدمی سے جو لوگوں سے تعلقات بھی نہیں رکھتا اور لوگوں کی طرف سے آنے والے تکلیف پر صبر بھی نہیں کرتا۔ یہ حدیث غور سے سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ایسے ہیں، میں ان کو جوڑتا ہوں تو وہ توڑتے ہیں، میں ان سے اچھے سے پیش آتا ہوں تو وہ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کو معاف کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ جہالت برتتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا کہا، دیکھو اگر بات ایسی ہے جیسے تم کہتے ہو، تم جوڑ رہے ہو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دے رہے ہو، تم صبر کر رہے ہو، یاد رکھو یہ صلہ رحمی کرتے ہوئے تو تم صبر کر رہے ہو نا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہمیشہ مدد ملتی رہے گی۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر کوئی ہمارے برا سلوک کر رہا ہے ہمیں اچھے سے کرنا، بولتے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے۔ اگر کوئی آدمی گالی دے رہا ہو تو صبر کرو۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کسی رشتہ دار کے گھر چلے گئے، وہ دروازے پر کھڑے ہو کر یہیں تو چلے جاؤ، تھوک دو، ایسے ہوتا ہے، لیکن صبر کریں گے آپ بڑا ثواب ملے گا۔ اور اسی طریقے سے رشتہ داری کٹتی ہے زبان کے غلط استعمال سے، ایسے ہوتا ہے فون پر مرد خواتین ایک دوسرے کے خاندان کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، تو اس زبان کے غلط استعمال سے بھی آپس میں رشتے متاثر ہوتے ہیں۔ لہٰذا خواتین پر آپ کنٹرول رکھیں، وہ بیکار کی باتیں کرنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا فون پر، اس سے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چھوٹی بات کو بڑا بنا خود غرضی، یہ خود غرضی سے بھی کیا ہوتا ہے، رشتے کٹتے ہیں۔ جذب رحمت کی کمی، غلط فہمی، یہ بہت خطرناک ہے۔ آج کیسا وہ اب رشتہ
داروں میں آپس میں بات پھیلتی ہے, انہیں ان کو گالی دیا, انہوں ان کو گڈھا بولے, انہیں فلاں بولے, انہوں بولے تمہاری حیثیت نہیں. ایسے الفاظ سن سن کر ہم اپنے دلوں میں یاد رکھیے, یہ دل اللہ نے جو بنایا ہے نا 60-70 سال کی زندگی ہے. آپ وہ دشمنیوں کو دل میں رکھ کر پالیں گے تو کیا ہوگا, پریشانی ہوگی. آپ دنیا میں پرندوں کو دیکھیے, دنیا میں کوئی بھی پرندہ دوسرے پرندے کے لیے دل میں کچھ بھی نہیں رکھتا. اسی لیے بولتے وہ کوئل کیا کرتی ہے, کوے کے گھونسلے میں جا کر انڈا دیتی ہے. اگر یہ دشمنی رکھتی تو ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا اپنے دلوں کو مکمل طور پر پاک رکھو. بدزنی نہیں کرنا. یہ بدزنی زیادہ خواتین پہلاتی ہیں. کیسے, وہ جٹھانی ہے, وہ دیورانی ہے, وہ چاچا کی بیٹی ہے, وہ نڑن ہے, وہ بھاوج ہے, ایسے انداز سے غلط فہمیاں پیدا ہو. اور اسی طریقے سے زیادہ مذاق کرنا یہ بھی رشتے کو متاثر کرتا ہے. ایک آدمی کپڑے پہن کے آ گیا, کہاں سے لے سو کپڑے, یہ کپڑے تو میں کہا یہ دیکھے سکا ہے نا, ایسی کیا ضرورت ہے, دیکھو مذاق. اور اسی طریقے سے برے القاب سے پکارنا اپنے رشتہ داروں کو. کوئی گڈھا ہے تو اسے وہ بولنا, کوئی آدمی ہے تو وہ کرنا. غیبت, حسب و نسب پر فخر اور جھوٹ بولنا. اور اسی طریقے سے مہمان یا رشتہ داری آئے تو بہت تصور کرنا. آج دیکھو رشتہ دار جب فون کر کے آتے, ہم آپ کے گھر کو آنے والے ہیں بولے تو ہم اپنے رشتہ داروں کو اتنا بہت تصور کرتے, گھر میں رہ کر بولتے میں باہر ہوں نکو آؤ. اللہ اکبر. رشتہ دار اگر آئے تو آپ اپنا پروگرام کینسل کرو. آپ کے گھر کے دروازے پر رحمت آ رہی ہے, آپ ان کو جھوٹ بول کر مکمل طور پر بھگا رہے ہیں, یہ بھی غلط بات ہے. اور فون کے زیادہ غلط استعمال, دیکھیے یہ فون ایک ضرورت ہے, اگر آپ اسے سر پہ چڑھا تو یہ مصیبتیں آتی ہیں. اب یہ فون آ گیا, واٹس ایپ کے میسج پڑھنے کے لیے وقت قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں. یہ فون, یہ لت شراب کی لت سے بھی بری ہے. اگر آپ اس میں پڑ گئے نا, رشتہ داریاں متاثر ہوتی ہیں. مگر اسی فون کا صحیح استعمال کر کے ہم رشتہ داروں کو مکمل حق ادا کر سکتے ہیں. کیسے, جیسے کسی آدمی کسی رشتہ داری کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ بیمار ہے, فون کر کے دعا دیجئے کتنا اچھا ہے, یا اسے میسج بھیجیے, یہ سب ماشاء اللہ فون کے لیے ہے. اور اسی طریقے سے سستی کرنا اور اسی پرانے دشمنیاں دلوں میں پالنا. اور ایک بات بھی ہے بڑی اہم ہے, یہ ماں باپ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کے سامنے رشتہ داری کے خلاف بولتے ہیں. کبھی ماں کیا کرتی ہے, اپنے شوہر کے پاس اپنی بہن کی شکایت کرتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, بچوں کو بچپن ہی سے اگر رشتہ داروں کے بارے میں اگر بات کرے تو کیا ہوتا, ننیال کے خلاف ذہن بنتا, ددیال کے خلاف ذہن بنتا, یہ ہوتی. اور ایک آخری چیز خطبے کی بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں, وہ یہ ہے, کبھی ایسے ہوتا ہے ہم اپنے دوستوں کو رشتہ داروں پر ترجیح دیتے ہیں, بولتے ہیں یہ ہمارا دوست ہے نا, مجھے رشتہ دار سے بھی زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں ظلم ہے. یہ کیوں ظلم ہے, اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے آسمان سے, دوست ہے, رشتہ دار ہے, دونوں کو جہاں رکھنا وہیں رکھیے. اگر آپ نے اپنے دوستوں کو رشتہ داروں پر ترجیح دی, آپ کیا کر رہے ہیں, رشتہ دار کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اور یہ رشتہ داری کیا ہوتی ہے, مرتے دم تک قائم نہیں, مرنے کے بعد یہ مکمل طور پر قائم رہتی ہے. آج کے خطبے میں بتانا یہ ہے, رشتہ داری کو کاٹا جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے, مرے تو جنازے میں جا کے آ جاتے, یا نہیں تو شادی ہوئی تو جا کے کھا لے کے آ جاتے. بس یہ نہیں ہے مطلب رشتہ داری کا. رشتہ داری مکمل طور پر ادا کرو. جس معاشرے میں رشتوں کو کاٹا جاتا ہے, اللہ کی رحمت وہاں سے اٹھ جاتی ہے, خاندانی امن متاثر ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے, اگر رشتہ داری کو ادا نہیں کریں گے, روحانی جسمانی بیماریاں پیدا ہوں گی. محققین کیا کہتے ہیں, دیکھو اگر کسی کینسر کی بیماری آ گئی, لوگ بولتے انسان کے جسم میں ہارمونز ہوتے ہیں, ان ہارمون پر کیا ہوتا ہے, رشتہ داری کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ رشتہ داری کو آپ ادا نہیں کرے, کاٹے, تو کیا ہوگا, ایسی بیماریاں بھی جنم لے سکتی ہیں. وحشت کی زندگی, فساد, ٹینشن, گناہ کبیرہ, قبر میں عذاب, دخول جنت سے محرومی. اور ایک بات یاد رکھیے, رشتوں کو کاٹنے والا پل صراط سے آسانی سے نہیں گزر سکتا. اللہ اکبر. آپ نے کیا فرمایا, جو ہے یہ پل صراط ہے, یہ کسی برج پر سے انسان نیچے گرا تو کتنا ڈرتا. اگر کوئی ٹرین ہماری دریا کے اوپر سے گزر ڈر ہوتا کہاں گر جاتے, بول کے ذرا وہ پل صراط کے بارے میں سوچئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک طرف رشتہ داری اور دوسری طرف امانت داری کھڑی ہو جائے گی. جو آدمی دنیا میں امانت دار ہوگا اور جو آدمی دنیا میں رشتوں ناتوں کو جوڑے گا, آسانی سے گزر جائے گا. جو خیانت کرے گا, یعنی تو جو ہے رشتوں ناتوں کو کاٹے گا, وہ آرام سے جو ہے پل صراط پر سے گزر نہیں سکتا, اور اللہ کی لعنت وغیرہ ہو جاتی ہے. اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کیجئے, جواب دہی کا احساس کیجئے. اگر حشر کی عدالت میں اللہ پوچھا کیوں تم نے اپنے چچا کا حق ادا نہیں کیا, کیوں تم نے اپنے خالہ کا حق ادا نہیں, کیا جواب دیں گے, کیا جواب دیں گے. ڈر پیدا کیجئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج یہ فون کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے صلہ رحمی کو بڑا آسان کر دیا ہے. گزر رہے ہیں, راستے میں خالہ کا گھر پڑ رہا ہے, کیا ہم اپنے خالہ کے گھر کے واسطے 2 منٹ اپنے
میں گاڑی روک نہیں سکتے؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے؟ اور جو ہے صلہ رحمی میں سب سے اونچا جو درجہ ہوتا ہے مال کے ذریعے ان کا تعاون کرنا، اور صلہ رحمی میں سب سے نیچا درجہ ہے، آپ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو سلام کر کے اپنے ہونٹوں کو گیلا کرو، السلام علیکم، کیا میسج نہیں بھیج سکتے رشتہ داروں کو؟ ایسے ہونا چاہیے۔ فضائل جانیں اور ثواب پر نظر رکھیں، اسلاف کی مکمل طور پر زندگیاں پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بیٹھتے کسی مجلس میں تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ اعلان کرتے، لوگوں ہمارے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان میں کوئی ایسا بدبخت ہے جو رشتوں ناتوں کو کاٹتا ہے، اللہ کے واسطے اس مجلس سے نکل کر چلا جائے۔ کیوں بولتے؟ انہیں بولتے وہ بدبخت کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو رہے ہیں۔ ایک ایسے ہوتا تھا، آج پورا معاشرہ رشتوں ناتوں کو کاٹنے پر تلا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایسا ہو رہا ہے۔ اب کیسے؟ اللہ کی رحمت نہیں آتی، صبر والی زندگی نہیں، محبت والی زندگی نہیں، ٹینشن نہیں، نتنی بیماریاں کیوں نہیں جب ہم مکمل طور پر کیا کریں گے؟ رشتوں ناتوں کو کاٹتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اپنے رشتوں ناتوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اگر وہ مر جائے تو کیا کرنا؟ اس کی نماز جنازہ میں جانا، اسے تسلی دینا، یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سوشل میڈیا آ کر آج ہمارے دلوں کو بھیڑیے کی طرح بنا دیا ہے۔ آج ہمارے دلوں میں جذب رحم نہیں، وہ رحم دلی نہیں۔ ٹرین سے اگر کوئی آدمی گر رہا ہے اس کو بچانے والا کوئی نہیں، اس کو ویڈیو پکڑ کے فیس بک میں لوگ اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے کرنے کا۔ اپنے دلوں میں جذب رحم پیدا کرو۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے صحیح بات کہی تھی، کیا کہا تھا؟ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ کب انتقال ہوا علامہ اقبال کا؟ 1930 میں۔ اگر وہ آج کے یہ ترقی یافتہ دنیا کو دیکھ لیتے پتہ نہیں کیا بولتے، حالانکہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا صلہ رحمی اپنے اندر پیدا کرو، اور رشتوں ناتوں کو کاٹنے کی جو سزا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی اپنے ذہنوں میں رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اندر جذب رحمت پیدا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صلہ رحمی کرنے، رشتوں ناتوں کے حقوق کو ادا کرنے توفیق عطا فرمائے، اور رشتوں ناتوں کے کاٹنے کے جتنے اسباب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان اسباب سے دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر والدین کو، سرپرست کو، حضرات و خواتین کو اپنے بچوں میں رشتہ داروں کے حقوق کو پیدا کرنے کے بارے میں بیداری توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔